الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جن میں سے دو حق گزشتہ 2 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلا حق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، اور دوسرا حق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ آج تیسرے حق پر گفتگو کریں گے۔ امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو دل میں پیدا کرنا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہ ہو اس وقت تک انسان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جب دل میں موجود ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی آسان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی آٹومیٹک ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ اس دنیا کو پیدا فرمانے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے میں انبیاء کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، تاکہ انبیاء کے دل میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو جائے، انبیاء کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرما کر ان سے کچھ اقرار اور عہد لیا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت مل چکی ہوگی، ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے گا تم سب کے بعد، تم سب سے پہلے نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزر گئے، جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ نبی تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول، تمہیں نبوت مل چکی ہوگی، تمہیں کتاب بھی مل چکی ہوگی، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ رسول تصدیق کرے گا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا۔ اے میرے نبیوں، تمہارے پاس جو کچھ ہوگا وہ میرا رسول اس سب کی تصدیق کرے گا، یعنی تمہارے پاس نبوت ہوگی تو وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس رسالت ہوگی وہ تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس کتاب ہوگی وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس کوئی صحیفہ ہوگا وہ تمہارے صحیفے کی تصدیق کرے گا، تم نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہوگا، وہ اس بات کی بھی تصدیق کرے گا کہ ہاں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ مصدق ہوگا، تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی گویا وہ تمہاری نبوت پر مہر لگائے گا، وہ جو میرا رسول آئے گا وہ تمہاری نبوت پر مہر لگائے گا کہ ہاں واقعتاً یہ سچے نبی تھے۔ تو مہر لگانے والا نبی کب آئے گا؟ سب سے آخر میں۔ تو جب مہر لگانے والا نبی گزر گیا، اس دنیا سے رحلت فرما گیا، اب کوئی بعد میں آ کر کہے جی میں بھی نبی ہوں، اس مہر لگانے والے نبی کے بعد کوئی آ کر کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو اب اس کے پاس نبوت کا دعویٰ تو موجود ہے لیکن مہر نہیں ہے، کیونکہ مہر لگانے والا نبی تو دنیا سے چلا گیا، اب دعویٰ تو ہے اس کے پاس لیکن تصدیق کوئی نہیں ہے، تو غیر مصدقہ نبی ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا انبیاء سے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو وہ تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک نے عہد لیا انبیاء سے کہ اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے، اے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے نوح اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے ابراہیم اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے اسماعیل اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے یعقوب، اے اسحاق اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے یعقوب اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے یوسف اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے موسیٰ اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے ہارون اگر آپ کے دور میں آ جائے، اے عیسیٰ اگر آپ کے دور میں آ جائے، تو آپ نے لتؤمنن بہ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، ولتنصرنہ، اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھایا ہے کہ جب وہ میرا نبی آ جائے گا اب تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، اب نبوت چلے گی تو اس نبی کی چلے گی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اگر تمہارے دور میں وہ آ گیا ہے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے دلوں میں اگرچہ کسی نبی کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن اس نبی کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس عہد پر مضبوطی سے قائم و دائم رہو گے؟ قالوا اقررنا،
انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہم سے عہد لیا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں وہ آخری نبی آ گیا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو پھر اس پر گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، اور ان گواہوں میں بھی شامل ہوں۔ اب اگلا جملہ غور کریں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگلا جملہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اگر کسی نے روگردانی کی اس عہد سے، فمن تولی بعد ذالک، اس عہد کرنے کے بعد اگر کسی نے روگردانی کی، فاولئک هم الفاسقون، تو میں اس سے نبوت چھین لوں گا، اس کی نبوت باقی نہیں رہے گی، اس کو فاسقین میں سے اٹھاؤں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد پورا بھی کروایا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، انبیاء سے جو وہ عہد لیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں اللہ نے 4000 پیغمبر بھیجے، تو ان سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد میں 4000 پیغمبر آئے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لا کر اس میثاق کو، اس عہد کو پورا کر کے دکھائیں گے کہ وہ دین محمدی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس دین کی مدد بھی کریں گے۔ تو اگر کسی نے روگردانی کی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو میں اس کو فاسقین میں سے اٹھاؤں گا اور نبوت چھین لوں گا۔ تو کتنی عظمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے عہد بھی لیا اور انبیاء کو وارننگ بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اتنا اونچا ہے کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چونکہ مشرکین مکہ کے ہاں یہ ایک رسم، یہ ایک رواج تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک بیٹی کا پیدا ہونا، پھر اس کا جوان ہونا، پھر اس کے لیے داماد لے کر پھر اس کے لیے شوہر لانا، اپنا داماد بنانا، یہ ان کے لیے بڑی عار کی بات تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے تاکہ یہ بات کے بکھیڑے ہی نہ پالنے پڑے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور عرب کے اندر سے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال جتنی عورتیں عرب کے اندر حاملہ تھیں ان سب کو بیٹے پیدا ہوئے، کسی ایک کو بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں اللہ نے بیٹی پیدا نہیں کی؟ کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے آ رہے ہیں ان کے آتے ہی کوئی بیٹی زندہ درگور نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے ساری کی ساری حاملہ عورتوں کو بیٹے عطا کیے اس سال۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کی شان کو دل میں بٹھانے کے لیے امت پر بھی کچھ چیزیں لاگو کی ہیں۔
مسلمانوں پر بھی کچھ چیزیں لاگو، انبیاء سے تو عہد لے لیا، لیکن ایمان لانے والوں پر بھی کچھ چیزیں لاگو کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں خطبہ دیا کرتے تھے تو چونکہ اس وقت یہ اسپیکر تو تھے نہیں کہ آواز دور تک جاتی، کوئی اس قسم کا کوئی سسٹم بھی نہیں تھا، تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو جو نزدیک والے ہوتے ان تک تو آواز پہنچتی تھی، دور تک آواز نہیں جاتی تھی۔ تو جو دور صحابہ بیٹھے ہوتے وہ کہتے راعنا کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، یعنی تھوڑا زور سے بولیے، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، منافقین بھی آپ کا خطبہ سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور یہودی بھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہہ دیا راعینا، یعنی عین کو ذرا کھینچ کر اس نے پڑھا راعینا۔ اب ہر کسی کو تو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے راعینا کیوں کہا ہے، سب نے یہی سمجھا کہ شاید یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر اس یہودی کو کھینچ کے تھپڑ مارا اور اس سے کہا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب وہاں جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مار دیا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے تو راعینا کہا تھا اور انہوں نے مجھے اس بات پر تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ یہ تو سب کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کی عبرانی زبان کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ راعینا کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو آپ کے تقدس کے طور پر راعینا نہیں کہہ رہا، بلکہ راعینا کا مطلب ہے کہ او بکریاں چرانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ پھر بھی آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کر نازل فرمایا جاؤ قیامت تک کے لیے یہ حکم سنا دو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ فرمایا آج کے بعد کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ کر نہیں بلائے گا راعنا، بلکہ کہا کرو انظرنا کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے، راعنا کوئی نہ کہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ذو معنی الفاظ جن کا معنی اچھا بھی نکلتا ہے اور برا بھی نکلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ممانعت فرما دی کہ آج کے بعد کوئی بھی آدمی ایسا لفظ نہیں بولے گا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف وہی لفظ بولا جائے گا جس کا صرف ایک ہی معنی ہو۔ تو آج کے بعد کوئی راعنا نہیں کہے گا بلکہ انظرنا کہے گا۔ اللہ نے پابندی لگا دی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی بولنا جائز نہیں ہے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھا اور ایک برا ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا جائز نہیں ہے جو کم مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں افضل الرسل بعد الانبیاء، افضل الامت بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امت میں سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد۔ ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ کیا لقب ہے؟ صدیق اکبر۔
اب اگر کوئی صدیق اکبر بولے تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر اب لقب بن گیا حضرت ابوبکر صدیق کا. حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، تو اگر صدیق اکبر بولا جائے گا تو ذہن میں حضرت ابوبکر صدیق آئیں گے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر بولنا جائز نہیں ہے. صدیق اکبر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا رتبہ گھٹا دیا، اس نے حضور کا رتبہ کم کر دیا، تو حضور کا رتبہ کم کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں فاروق اعظم تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو حضور کو فاروق اعظم کہے گا گویا اس نے مرتبہ گھٹا دیا. تو امت کے اندر جو الفاظ کسی امتی کے لیے مشہور ہو چکے ہیں وہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے الفاظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے جن کے دو معنی نکلتے ہیں. تو پہلی بات جو امت کے ذمہ لازم کر دی وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذو معنی الفاظ اور رتبہ گھٹانے والے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے. دوسری چیز جو امت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی جائز نہیں ہے، آپ سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، نہ نماز میں نہ ویسے ہی کہیں سیر و سیاحت میں کہیں چلتے ہوئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی بھی جائز نہیں ہے. تیسری چیز جو امت پر لازم کی گئی وہ یہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق آپس میں کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، قرآن کی یہ آیت لے کر آئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کے روضہ رسول پر کھڑے ہو کر بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے بلند آواز سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ اگر کسی نے کر لی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ بس میں آج کے بعد سرگوشی کروں گا، سرگوشی میں بات کروں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا آہستہ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑ جاتا تھا کہ فاروق کیا کہا ہے آپ نے، عمر کیا کہا ہے آپ نے، دوبارہ کہو. ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی آواز بہت بلند تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آواز بلند ہوتی ہے, وہ آہستہ بھی بات کر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے لڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز تیز ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے. تو ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کی آواز بہت بلند تھی. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ اپنے گھر کے اندر جا کر کمرے کو کنڈی لگا کر بیٹھ گئے. کہنے لگے میں تو باہر نہیں نکلوں گا, کہ خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میں اپنی جو میری نارمل آواز ہے اس میں بھی بولوں گا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بلند آواز سے بات کر رہا ہوں, تو میں تو نہیں نکلوں گا گھر سے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قیس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے, وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز بلند ہو اور میرے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے مجھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور قیس کو فرمایا کہ بلند آواز سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو, بلکہ تم آؤ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو پھر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تھوڑا سکون ہوا, تسلی ہوئی, تو وہ گھر سے باہر نکلے اور آنا شروع کر دیا. چوتھی بات امت پر یہ لازم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا, نبی کو ایسے مت بلایا کرو. آپس میں بلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو, کوئی بات سننا, کوئی ادھر آنا, ادھر آؤ, جس طرح دوست آپس میں بات کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستوں کی طرح بات نہیں کرنی. اگر کسی سے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ساری پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لگائی تاکہ میرے نبی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے, کیونکہ جب عظمت دل میں ہوگی تو اسی صورت میں محبت بھی آسانی سے ہو جائے گی, ان کے طریقوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا, اور ان کے لائے ہوئے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ جس چیز کی عظمت دل میں موجود ہو اس کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, یہ دوسری آیت ہے, آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اس طرح نبی کو مت بلایا کرو, رسول کو ایسے مت بلایا کرو, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول کے ساتھ بات بھی احترام سے کرنی ہے. ان کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو بھی احترام سے کرنا ہے, ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. تو جو لوگ اس طرح کی تعظیم کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کامیاب ہوگا. ان کو جنت ملے گی. فرمایا فالذین آمنوا باللہ ورسلہ, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو لوگ نبی پر ایمان لائے, فالذین آمنوا بہ, جو رسول پر ایمان لائیں, وعزروہ, اور ان کا احترام کریں, ان کا اعزاز کریں, ونصروہ, اور ان کی مدد کریں, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور قرآن کریم کی اتباع کریں, اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب لوگ ہیں. تو کامیابی تعظیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے تو کامیابی ملے گی, ورنہ اعمال سارے غارت ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے لیکن روضہ رسول میں موجود ہے۔ اب وہاں بھی جب جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ بڑی زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ زور سے بولنا منع ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو تو آہستہ آواز سے پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گئے تھے وہاں اعمال کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، جو نیکیاں لے کر گئے تھے وہ بھی گنوا کر آ جائے، پلے کچھ بھی نہ بچے، ایسا نہ ہو۔ یہ دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی تعظیم کو دل میں پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔